بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے۔ دوستو، ہمارے رشتے دو طرح کے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہمارے اختیار سے قائم نہیں ہوتے، جیسے ہم کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کے بہن بھائی ہیں۔ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار سے قائم نہیں ہوئے، اور ہم ان رشتوں کو اپنے اختیار سے ختم بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار سے قائم ہوتا ہے، اور اپنے اختیار اور مرضی سے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس رشتہ کے قائم ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کی برابر رضامندی ضروری ہے، لیکن اس رشتہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے صرف اور صرف مرد کو با اختیار بنایا ہے، عورت کو اس کے اندر اختیار نہیں دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے مرد کے اندر عورت سے زیادہ تحمل پیدا کیا ہے، عورت سے زیادہ برداشت کرنا پیدا کیا ہے، کہ یہ مستقبل میں آنے والی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ عام طور پر مردوں میں یہ کیفیت عورتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اس سب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ ہدایات دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ دیکھو تمہیں اجازت تو دی گئی ہے کہ تم اس رشتے سے الگ ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے حلال کاموں میں سے۔ لہذا جب تک کوئی اور آپشن ہے، صلح کی کوئی ایک بھی آپشن ہے، ایک بھی دروازہ کھلا ہے، طلاق کے راستے پر نہیں چل سکتے، طلاق کے راستے پر نہ چلو۔ یہ ہدایات باقاعدہ دی گئی ہیں۔ تو طلاق یہ ایک ناپسندیدہ کام ہے، لہذا جب تک کوئی اور راستہ کھلا ہے، اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ بہت ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مرد کو کسی بھی وجہ سے غصہ آیا اور اس نے فوراً دھڑا دھڑ خاتون کو طلاق دے کے اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ مستقبل میں آنے والے حالات، بچوں کا کیا ہوگا، اس بیچاری عورت کا کیا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت اس عورت نے کوئی سخت جملے کسی وقت بول دیے، اس کی زبان سے نکل گئے ہیں، تو اس کا کیا یہی حل تھا کہ فوراً طلاق دے کے اس کو الگ کر دیتے اور اس کے بعد پھر دارالافتاء میں گھومتے پھرتے کہ جی اس کا کوئی حل بتائیں؟ اسی وقت، بلکہ اس سے پہلے، نکاح سے پہلے یا نکاح کے فوراً بعد طلاق کے مسائل کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک ضروری کام ہے۔ ہمارے یہاں اس بات کو سوچا ہی نہیں گیا کہ طلاق کے مسائل بھی سیکھنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا طلاق کے بارے میں بھی علماء سے کوئی معلومات لینی چاہیے۔ تو اس لیے بھائی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات مزید کریں گے کہ طلاق کے معاملے میں اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی اور راستہ نظر نہ آئے، تو پھر بھی علماء سے، صاحب رائے لوگوں سے، خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ مقبول کام طلاق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔